اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیڈن نالج کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، پہلا حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ادا کیا گیا تھا اور یہ سن 629 تھا۔ اس کے بعد حج کا فریضہ ہر سال ادا ہونے لگا۔ کسی بھی مسلمان کے لیے یہ سوچنا ہی محال تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں شروع ہونے والا حج تاریخ کے بعد موڑ پر منسوخ یا محدود بھی ہوتا رہے گا۔ ناظرین، اسلامی تاریخ بتاتی ہے کہ 629 سے 2020 تک 40 بار حج کی ادائیگی نہ ہو سکی اور خانہ کعبہ بند رہا۔ ایسا مخصوص حالات میں ہوتا رہا جس میں جنگیں، سیاسی تنازعات، قدرتی آفات، موسمیاتی تبدیلیاں، راہزنوں کی حاجیوں کے قافلے پر دھاوے بولنا اور لوٹ مار کرنا وغیرہ شامل ہیں۔ ناظرین، آج کی ہماری یہ ویڈیو حج کے متعلق ہے، یعنی وہ کون سے حالات تھے کہ جس کی بنیاد پر حج کو منسوخ کیا گیا اور ایسا کب اور کس وقت ہوا۔ ناظرین، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین، پہلی بار 1865 میں اسماعیل بن یوسف نے، جنہیں الصفاق کے نام سے جانا جاتا ہے، بغداد میں قائم عباسی سلطنت کے خلاف اعلان جنگ کیا اور مکہ میں عرفات کے پہاڑ پر حملہ کیا۔ ان کی فوج کے اس حملے میں وہاں موجود حج کے لیے آنے والے ہزاروں زائرین جاں بحق ہوئے۔ اس حملے کی وجہ سے اس سال حج نہ ہو سکا۔ پھر ناظرین، 1930 میں کرامتہ فرقے کے سربراہ ابو طاہر الجنابی نے مکہ پر ایک بھرپور حملہ کیا، جس دوران اتنی لوٹ مار اور قتل و غارت ہوئی کہ کئی سال تک حج نہ ہو سکا۔ ناظرین، سعودی عرب میں قائم شاہ عبدالعزیز فاؤنڈیشن فار ریسرچ اینڈ آرکیو میں چھپنے والی ایک رپورٹ میں اسلامی تاریخ دان اور احادیث کے ماہر کی کتاب اسلام کی تاریخ کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ 316 ہجری کے واقعات کی وجہ سے کرامتہ کے خوف کے باعث اس سال حج ادا نہیں کیا۔ کرامتہ اس وقت اسلامی ریاست کو نہیں مانتے تھے اور اسی طرح وہ ریاست کے تحت مانے جانے والے اسلام کے بھی منحرف تھے۔ اور ناظرین، تاریخ میں مرقوم ہے کہ ابو طاہر خانہ کعبہ کے دروازے پر 8 ذی الحج کو تلوار لے کر کھڑے ہو گئے اور اپنے سامنے اپنے جنگجوؤں کے ہاتھوں زائرین کا قتل عام کرواتے اور دیکھتے رہے۔ ناظرین، اس دوران خانہ کعبہ میں 30,000 حاجیوں کا قتل عام ہوا اور انہیں بغیر کسی جنازے، غسل اور کفن کے دفنا دیا گیا۔ اور ناظرین، پھر 983 ہجری میں عباسی اور فاطمی خلافتوں میں جھگڑے ہوئے جس کی وجہ سے حج منسوخ ہوا۔ اس میں عراق کی عباسی اور مصر کی فاطمی خلافتوں کے سربراہان کے درمیان سیاسی کشمکش رہی اور مسلمانوں کو اس دوران حج کے لیے سفر کرنے نہ دیا گیا۔ اس کے بعد حج 1991 ہجری میں ادا کیا گیا۔ ناظرین، شاہ عبدالعزیز فاؤنڈیشن کی رپورٹ کے مطابق 357 ہجری میں ایک اور بڑے واقعے کی وجہ سے لوگ حج نہ کر سکے اور یہ واقعہ دراصل ایک بیماری تھا۔ الماشری نامی بیماری کی وجہ سے مکہ میں بڑی تعداد میں اموات ہوئی۔ بہت سے زائرین راستے میں ہی جاں بحق ہوئے اور جو لوگ مکہ پہنچے تو وہ حج کی تاریخ کے بعد ہی وہاں پہنچ سکے۔ پھر ناظرین، 1000 ہجری کے قریب مصر میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور حج کے سفر کے اخراجات میں بے پناہ اضافے کی وجہ سے لوگ حج پر نہ جا سکے۔ اور اسی طرح 430 ہجری میں عراق اور خراساں سے لے کر شام اور مصر کے لوگ حج پر نہ جا سکے۔ ناظرین، شاہ عبدالعزیز فاؤنڈیشن کی رپورٹ کے مطابق 492 ہجری میں اسلامی دنیا میں آپس میں جنگوں کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا جس سے فریضہ حج متاثر ہوا۔ اور پھر 654 ہجری سے لے کر 658 ہجری تک حجاز کے علاوہ کسی اور ملک سے حاجی مکہ نہیں پہنچے۔ پھر 1230 ہجری میں سرد موسم کی وجہ سے حج منسوخ کرنا پڑا تھا۔ 1831 ہجری میں انڈیا سے شروع ہونے والی ایک وبا نے مکہ میں تقریباً 3/4 زائرین کو جاں بحق کر دیا۔ ناظرین، یہ لوگ کئی ماہ تک خطرناک سفر کر کے حج کے لیے مکہ آئے تھے۔ اسی طرح 1837 سے لے کر 1858 میں 2 دہائیوں میں 3 مرتبہ حج کو منسوخ کیا گیا جس کی وجہ سے زائرین مکہ کی جانب سفر نہ کر سکے۔ 1846 ہجری میں مکہ میں ہیضے کی وبا سے تقریباً 15,000 افراد جاں بحق ہوئے۔ ناظرین، یہ وبا مکہ میں 1850 تک پھیلتی رہی لیکن اس کے بعد بھی کبھی کبھار اس سے اموات ہوتی رہیں۔ اکثر تحقیق کاروں کے مطابق یہ وبا انڈیا سے زائرین کے ذریعے آئی تھی جس نے نہ صرف ان کو بلکہ مکہ میں دوسرے ممالک سے آنے والے بہت سے زائرین کو بھی متاثر کیا تھا۔ مصری زائرین جوگ در جوگ بحرہ احمر کے ساحلوں کی طرف بھاگے جہاں انہیں قرنطینہ میں رکھا گیا۔ یہ وبا بعد میں نیو یارک تک پھیلی۔ ناظرین، یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے دور میں ہیضے کی وبا کے خاتمے کے لیے قرنطینہ پر خصوصاً زور دیا گیا تھا۔ اور ناظرین، پھر 1925 میں خانہ کعبہ کے غلاف قصوہ کو مصر سے سعودی عرب لے کر جانے والے قافلے پر حملہ ہوا جس کی وجہ سے مصر کا کوئی حاجی بھی خانہ کعبہ نہ جا سکا۔ ناظرین، اگر ان سارے واقعات کی جانب دیکھا جائے تو یقیناً مسلم امہ کے لیے انتہائی دلخراش واقعات ہیں۔ اور اب موجودہ حالات میں بھی کرونا وائرس کی وجہ سے بہت کم تعداد میں حاجی حج کے لیے جا رہے ہیں
ناظرین ہماری اور آپ سب کی اللہ کے ہاں یہی دعا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے در پر جھکنے اور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے مبارک کا دیدار نصیب فرمائے۔ ناظرین ہماری مزید بہترین ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہمیں دیجیے اجازت، فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حامی و ناصر۔